رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ کی دو آیتیں، آیت نمبر 217 اور 218 تلاوت کی. ان آیات کا پس منظر یہ ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے کے بارے میں خبر ملی کہ وہاں کے کفار آس پاس کے مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے، اسلام سے پھیرنے کے لیے بڑا تشدد کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پھوپھیزاد بھائی عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لشکر کا امیر بنایا اور تقریباً 400 افراد کا ایک دستہ ان کے ماتحت روانہ کیا کہ تم نے فلاں محاذ پر پہنچنا ہے، وہاں پر جو مسلمان ہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے، تمہیں ان کا دفاع کرنا ہے. کہیں ظلم ہو رہا ہے، اللہ کے نبی نے اس ظلم کو دور کرنے کے لیے دستہ بھیجا، اور جب یہ دستہ بھیجا، یہ جمادی الاخری کا مہینہ تھا اور بالکل اس مہینے کی آخری تاریخیں تھی، اور اگلا مہینہ رجب کا شروع ہوتا. رجب کے مہینے میں لڑائی اور جنگ منع ہوتی، اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے چلی آ رہی. 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. اور شروعاتی اسلام میں یہی مسئلہ تھا. جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو یہ حکم منسوخ ہو گیا. اب مسلمان بھی اور سامنے والے بھی دونوں گروہ اس بات پر متفق تھے کہ رجب میں لڑائی نہیں ہوگی، جنگ نہیں ہوگی. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے وہاں پہنچ کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیا. کوئی بھی لے گا کہ صورتحال کیا ہے، مسلمانوں کے حالات کیا ہے، کفار کی طرف سے کیا اقدامات ہیں. جب اس بات کا کافروں کو علم ہوا تو ان کے جذبات بھڑک گئے کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے والے اور ہم پر اپنا حکم نافذ کرنے والے. اب انہوں نے لڑائی شروع کر دی. مسلمانوں نے شروعات نہیں کی تھی، یہ تو صرف حالات کا جائزہ لے رہے. اب جب انہوں نے لڑائی شروع کی تو مسلمان دستوں نے بھی اپنا ڈیفنس کیا. ظاہر سی بات ہے کوئی مار تو کھائے گا نہیں، اپنا ڈیفنس کیا. ابن حضرمی کافروں کا سردار تھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا. اب اس سے کفار کے جذبات اور زیادہ بھڑک اٹھے کہ ہمارا آدمی مارا گیا. اور مسلمانوں نے جب لڑائی شروع کی تو انہوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ تو جمادی الاخری کا آخری دن ہے، 30ویں تاریخ ہے، تو اس میں تو ہم لڑ رہے. لیکن اتفاق اس وقت کوئی آج کا ٹیکنالوجی کا دور تو تھا نہیں. اتفاقاً وہ 1 رجب نکلی اور 1 رجب میں لڑائی منع تھی. تو اب کفار کو اور تو کچھ نہیں ملا، کیونکہ وہ یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ ہم کو مار دیا، کیونکہ شروعات تو انہوں نے کی تھی.
ان کو کچھ اور نہیں ملا، انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں نے رجب کے مہینے میں لڑائی کی ہے۔ اور آپ دیکھو کہ باطل آج کے دور میں سمجھنا بہت آسان ہے۔ باطل جب پروپیگنڈا کرتا ہے تو وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ اچھے اچھے لوگ ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ اور پروپیگنڈا انہوں نے اتنا کیا کہ لوگوں کے جذبات بہت بھڑکا دیے۔ آج کل کیسے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ کہاں کی بات کہاں پہنچا دیتے، بات ہوتی ہے ایک چھوٹی سی، لیکن اس کو اتنا بڑا بنا دیتے ہیں کہ کوئی اس کے علاوہ کوئی اور ایشو ہوتا ہی نہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مسئلے ہوتے ہی نہیں۔ لوگوں کے جذبات بہت بھڑکا دیے۔ اب مسلمان بھی اپنی جگہ شرمندہ ہوئے کہ ہم نے تو سمجھا تھا کہ جمادی الاخری کا آخری دن ہے، لیکن چاند 29 کا نکلا، 30 کا نہ ہوا۔ تو اس سلسلے میں اب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت اب ہماری کیا پوزیشن ہے، کیونکہ ہم نے تو حرمت والے مہینے میں لڑائی کی، کیا خدا کے یہاں ہماری پکڑ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ یہ تمہارے ساتھی صحابہ کرام آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ عزت والے مہینے میں لڑائی کا کیا حکم ہے؟ تو جواب تو اللہ کی طرف سے یہی تھا قل قتال فیہ کبیر، کہ آپ ان کو جواب دے دے کہ عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ نے فوراً اگلے جملوں میں کہا تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو، ایک طرفہ بات نہیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھو۔ وصد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنا، ایمان سے روکنا۔ یہ مسلمانوں کو ایمان سے روکتے ہیں، یہ کیا کم جرم ہے؟ یہ خود تو کہتے گھر واپسی کرو، گھر واپسی کرو، لیکن مسلمانوں کو دین سے روکتے، ایمان سے روکتے، یہ کم جرم ہے۔ وَكُفْرٌ بِهِ، اور اللہ کے احکام کا صریح انکار کرنا، جس اللہ نے پیدا کیا اس اللہ کا انکار کر دینا، اس کے حکموں کا انکار کر دینا، یہ کچھ کم ہے۔ والمسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، کیونکہ انہوں نے مسجد حرام سے ذوالقعدہ کے مہینے میں روکا تھا حدیبیہ کے سلسلے میں، اور خود حضور کو روکا تھا، یہ کیا کم جرم ہے؟ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْ، اور حرم کے لوگوں کو، مکہ کے رہنے والوں کو مکہ سے نکال دینا، اپنے علاقے چھوڑ کر نکلے تھے، یہ کم جرم ہے۔ اللہ نے یہ سب جرم گنایا کہ تصویر کا ایک رخ تو یہ ہے کہ یقیناً عزت والے مہینے میں لڑنا بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ جو دوسرے جرم ہے اکبر عند اللہ، یہ چیزیں بھی اللہ کے یہاں بہت بڑی ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور وہ اپنے آپ میں بہت بڑی ہے۔ اب یہ لوگ ان مہینوں میں ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے روکتے بھی ہیں، اللہ کے حکموں کا انکار بھی کرتے ہیں۔ انہی مہینوں میں انہوں نے مہاجرین کو ہجرت پر مجبور کیا، یہ بھی تو سارے گناہ کے کام ہیں۔ اگر یہ سارے کام ان مہینوں میں سے یہ خود کرتے ہیں تو پھر ان کو کیا حق ہے کہ یہ سوال خود اٹھائے؟ وہی کام اگر باطل کر رہا ہے تو مسلمان سے اگر غلطی ہو گئی یا مسلمان سے وہ کام ہو گیا تو اس کو بھی سوال اٹھانے کا حق نہیں ہے۔ بے شک شہر حرام میں، حرمت والے مہینے میں لڑائی یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اس کے مقابلے میں یہ کام ان سے کافی بڑے ہیں۔ تو ان کو اپنی آنکھوں کا شہتیر نظر نہیں آتا، دوسروں کی آنکھوں کا تنکا ان کو نظر آ جاتا ہے۔ ان کو اپنی طرف بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھانا چاہ رہے، آج کے لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے کہ اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ باتیں کہہ کر ایک اصول سمجھا رہے کہ انہی مہینوں میں ہم اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے، انہی مہینوں میں ہم نے عمرہ نہیں کرنے دیا، انہی مہینوں میں ہم نے لوگوں کو یہاں سے نکالا، یہ اپنا گناہ کیوں نہیں دیکھتے؟ ذہن میں بہت کچھ ہے کہ آج کے حالات پر اس کو کھولوں، لیکن یہیں پر میں روک رہا ہوں اپنے آپ کو۔ اگر ان سے غلطی سے لڑائی ہو گئی یا اکسانے پر اپنے ڈیفنس میں کچھ کر دیا تو اس کو اتنا اچھال رہے، اور خود جان بوجھ کر طاقت کے نشے میں سب کچھ کر رہے۔
والفتنة اکبر من القتل. خازن رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ یہاں جو فتنہ ہے اس سے مراد ہے شرک، اور شرک قتل سے بھی بڑا گناہ ہے. یہ حرمت والے مہینوں کی آواز اٹھاتے ہیں، یہ انہی مہینوں میں شرک بھی کرتے، یہ ان کو نظر نہیں آتا. دوسروں پر اعتراض کرتے کہ جی رجب کے مہینے میں آدمی قتل کر دیا، یہ خود کرتے. آج کا باطل بھی وہی کرتا ہے، جو کام وہ خود ایک ساتھ دسیوں کے ساتھ لاکھوں کے ساتھ کرتا ہے، اس کے اپنوں کے ایک کے ساتھ ہو جاتا ہے تو اپنا بھول جاتا ہے، دوسروں کو وکٹم بنا کے پیش کر دیتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابصر الناس، لوگوں میں سے زیادہ آنکھوں والا دیکھنے والا وہ ہے جو اپنے عیبوں کو دیکھے اور لوگوں کے عیبوں سے آنکھیں بند کر کہ مجھے میں پہلے اپنے کو ٹھیک کروں، دوسروں کو نہ دیکھے. ابصر الناس من نظر عیوبہ وغمض عیوب غیرہ، کہ لوگوں میں زیادہ دیکھنے والا وہ آدمی ہے جو اپنے عیب دیکھے اور دوسروں کے عیبوں کی طرف نہ دیکھے. اور فرمایا کہ نادان اور احمق آدمی وہ ہے جو اپنے گناہ نہیں دیکھتا، دوسروں کے گناہوں کی فہرست بنائے رکھتا ہے کہ فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ عیب ہے، فلاں میں یہ کمزوری ہے. مجھے بتاؤ آج ہم میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے؟ ہر کسی میں ہے، مجھ میں بھی یہی ہے. فلانا یہ کر رہا ہے، فلانے نے یہ کر دیا، ایک مزاج بن چکا ہے. اور اس سے زیادہ عیوب اور برائیاں مجھ میں ہوگی، میری طرف مجھے نظر نہیں ہوگی. اور ایک عام عادت بن چکی ہے کہ ہلکا سا سامنے والے میں نظر آیا، ختم، سامنے والے کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے، سامنے والے کو ذلیل کر کے چھوڑیں گے. وہ خدا جس کا بندہ ہے، وہ خدا تو اس کو روزی بھی دے رہا ہے، اس کو ہوائیں بھی دے رہا ہے، پانی بھی دے رہا ہے، نعمتیں بھی استعمال کرنے دے رہا ہے، اس کو موقع دے رہا ہے کہ بندہ توبہ کرے گا، آئے گا. وہ اس کے راز کو فاش نہیں کر رہا ہے، لیکن بندہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. یہ بہت بدترین بد اخلاقی ہے، بدترین بد اخلاقی ہے. ہم نے نظر انداز کرنا باتوں کو سیکھا ہی نہیں. اچھا کوئی نظر انداز کرتا ہے نا، وہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں کیا پڑھنا، تو یا تو کہیں گے کہ اس میں ہمت نہیں ہے، یا یہ حق کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا. بھائی حق کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بہت بڑا جملہ ہے. کہاں حق کہاں چیزیں وہ ایک الگ میٹر ہوتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی ایشو کو لے کر کے سامنے والے کو تنقید کا نشانہ بنانا وہ اس کی اصلاح نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھنا، وہ آپ اس کو اور زیادہ خراب کر رہے ہیں. جتنا آپ اس کو کوستے رہیں گے کوستے رہیں گے کوستے رہیں گے، وہ اور زیادہ خراب ہوتا رہے گا. وہ آ جائے گا، وہ تو اب بدتمیزی پہ اترے گا، وہ تو بدمزاجی پہ اترے گا، کر لے جو کرنا ہے، میں نہیں چھوڑتا جا. اور اصلاح کا طریقہ کیا ہے؟ بھائی آپ نے اس میں برائی دیکھی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں اس کی اصلاح کروں، یا آپ چاہتے ہیں اس کو ذلیل کروں؟ ذلیل کروں تو پھر ٹھیک ہے، کرو جو کرنا ہے، کیونکہ ذلیل کرنے پھر اللہ مجھے بھی نہیں چھوڑے گا. کسی دن اللہ مجھے بھی ذلیل کر کے چھوڑے گا کسی نہ کسی معاملے میں. کیونکہ حدیث میں ہے کہ بندہ اگر کسی کو کسی گناہ پر، کسی کی غلطی پر شرم دلاتا ہے، ذلیل کرتا ہے، اللہ اس کو بھی ذلیل کر کے چھوڑیں گے، چاہے وہ گھر میں بیٹھا ہو. اصلاح کرنی ہے کسی کی، آپ کسی میں کوئی چیز دیکھ رہے تو آپ 10 میں جا کے تذکرہ مت کرو. بھائی مجھ میں اپنے پہ لے کے سمجھا دیتا ہوں، دوسروں کو نہیں سمجھاتا. مجھ میں آپ کو کوئی کمزوری نظر آئی تو صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ میں 10 لوگوں کو بتاؤ امام صاحب ایسے ہے، امام صاحب ویسے ہے، امام صاحب نے یہ کیا، مولانا صاحب نے یہ کیا، مولانا صاحب نے یہ کیا. میری اصلاح ہو جائے گی. میں کیا کروں گا؟ مجھے غصہ آئے گا، میں آپ سے بھڑ جاؤں گا. یہی ہوگا نا، جھگڑا بڑھے گا نا. یا پھر میں خاموش ہو جاؤں گا، بھائی کرنے دو اس کا کام، میری اصلاح ہو جائے گی. اور اگر آپ میرے پاس آئیں گے، مجھ سے بتائیں گے، اور اکیلے میں آ کر مجھ سے بتائیں گے، یا آپ میں سے کسی کی غلطی ہے، میں آ کر آپ کو اکیلے میں بتا دوں، محبت کے ساتھ بتا دوں،
وہ بندہ اپنی اصلاح کر لے گا، وہ بندہ اپنی اصلاح کر لے گا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے مزاج کے حساب سے وہ چیز غلط ہوتی ہے، لیکن شریعت کے حساب سے وہ چیز غلط نہیں ہوتی۔ ہم نے سوچا یار بہت غلط کام کر، لیکن شریعت میں دیکھو وہ غلط نہیں ہوتا۔ جیسے میں کوئی ایسی مجھ سے کام ہو رہا ہے، شریعت کے حساب سے غلط نہیں ہے، لوگوں کے حساب سے مولانا کو یہ نہیں کرنا چاہیے، امام صاحب کو یہ نہیں کرنا چاہیے، مولانا کو یہ نہیں کرنا چاہیے، شریعت کے حساب سے غلط نہیں ہوتا۔ آپ آؤ گے تو آپ کو سمجھا دے گا کہ بھائی شریعت کے حساب سے یہ چیز غلط نہیں ہے، معاملہ حل ہوتا ہے۔ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو معاشرے میں شریعت کے حساب سے غلط نہیں ہے، لیکن اپنے خاندان کے رہن سہن، ہمارے آس پاس کے مزاج کے حساب سے وہ چیز غلط ہے۔ مولانا یہاں نہیں بیٹھ سکتے، مولانا اس سے بات نہیں کر سکتے، مولانا فلانا کام نہیں کر سکتے۔ مولانا تو انسان تھوڑی ہے، فرشتے، انسان نہیں ہے وہ، ان کے اندر چاہتے نہیں ہیں، ان کے اندر خواہشات نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں کرنا چاہیے، بس ان کو کسی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی نہیں چاہیے۔ اچھا ایک اور چیز بھی ہوتی ہے اس میں، مسجد کے امام کو لوگ پابند بناتے کہ میری کسی کے ساتھ دشمنی ہے نا تو آپ کو اس کے ساتھ نہیں اٹھنا بیٹھنا نہیں۔ ہمارے بھائی آپ کی دشمنی ہے، میں کیا کروں اس سے لینا، مجھے تو سب کو لے کے چلنا ہے، آپ بھی میرے وہ بھی میرا۔ آپ کا کوئی دوست ہے، آپ کا اس کے ساتھ مزاج ملتا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے نا، دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ میرا کسی کے ساتھ مزاج ملتا ہے میں اس کے ساتھ بیٹھوں گا، نہیں ملتا میں کم سے کم اس سے سلام دعا بات چیت تو رکھوں گا، ایسا تو نہیں میں اس کو نظر انداز کر دوں گا۔ تو ہمیں اپنے مزاج کو، اپنے طور طریقوں کو، لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کو، لوگوں کی اصلاح کو، ان ساری چیزوں کو سمجھنا ہوگا کہ ہم کرنا کیا چاہ رہے۔ ہاں اپنی خود دیکھو میں کیسا ہوں، مجھ میں کیا کمزوری ہے، اور لوگوں میں ایسی چیز نظر آ رہی ہے جا کر اس سے پیار سے محبت سے بات کرنا۔ تو فرمایا والفتنۃ اکبر، یہ بھی ایک قسم کا فتنہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھنا۔ ہاں معاشرے میں بس چلتے، خاندان والوں میں بھی دیکھو آپ، عورتیں مرد ایک گھر کے دوسرے گھر میں لڑائی اب بڑی زبردست چلوائی گئی، یہ اس کا بس ایک پن ڈال دی، بات ختم۔ دونوں میاں بیوی خوش رہ رہے، محبت سے رہ رہے، تیسرے نے آ کے ایک پن ڈال دی، وہ تو ہو گیا سائیڈ میں، اس کو ان کی محبت راس نہیں آ رہی، اب ہو گیا جھگڑا شروع۔ کبھی ساس کے دماغ میں ڈال دیا، کبھی دیور کے دماغ میں ڈال دیا، کبھی بھابھی کے دماغ میں ڈال دیا، اب جھگڑا شروع۔ فتنہ قتل سے بھی بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرتا ہے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کو حلال نہیں سمجھتا، کیونکہ اگر حلال سمجھے گا تو کافر ہو جائے گا، قتل جائز ہے، کافر ہو جائے گا، اور کافر کا جہنم سے نکلنا محال ہے۔ ہاں اگر کسی نے جذبات میں آ کر کیا تو اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم نہیں ہے، کبھی نہ کبھی نکل جائے گا، لیکن جس شخص نے شرک کیا وہ دوزخ سے کبھی نہیں نکلے گا۔ تو شرک کی سزا قتل سے کافی زیادہ ہے۔ اور دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ فتنے سے عام فتنے مراد ہے، چاہے زبانی فتنے ہو، عملی فتنے ہو، فتنہ بہت بری چیز ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفتنۃ نائمۃ لعن اللہ من ایقظھا، فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے فتنے کو جگایا۔ کمیاں کس میں نہیں ہے، ہم جگاتے نا، ہر روز فتنہ جگاتے، کمیاں کس میں نہیں ہے، کمیاں مجھ میں بھی ہے، میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، اور ہم روزانہ فتنے جگاتے رہتے۔ اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے فتنے کو جگایا۔ فتنے کی بات کرنا، فتنے کی کام کرنا یہ بہت سنگین جرم ہے، لیکن بعض مزاج، جھگڑالو مزاج اور بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہے جب تک وہ کوئی فتنے کی بات نہ کریں ان کو تسلی نہیں ہوتی، اندر سے جب تک اگلے نا، اور 2 4 اور 5 10 لوگوں کے سامنے جا کے جب تک بولے نا تسلی نہیں ہوتی۔ اس سے بچنا چاہیے، خاموش رہنے والا مزاج بھی بنانا چاہیے، خاموش رہ کے مزاج بنا کے دیکھو، بہت ساری چیزوں سے آپ بچ جاؤں گے۔ ہمیشہ لوگوں میں ڈھونڈتے رہوں گے
آپ نہ خوش رہو گے نہ ہمیشہ کیسے اس کی برائی ڈھونڈ کے نکالوں، کیسے یہاں اس کو ملوں کہ اس کو لوگوں میں بدنام کر دوں. آپ خود پریشان، اور سب چیزوں سے چھوڑ کر خاموش رہنا، اپنے آپ پر فوکس کرو، آپ کو چین و سکون کی زندگی ملے گی. آگے اللہ فرماتے وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ. اب یہ آیت کے ٹکڑے پر دھیان رکھنا، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا. کہا یہ جو کافر ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہے گی. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کفار ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے جب تک کہ تمہارے دین سے تمہیں پھیر نہ دے، اگر ان میں طاقت ہو. آج کے حالات پہ فٹ بیٹھ لو، طاقت ہے وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں گے، لڑتے رہیں گے جب تک یہ خاموش نہیں بیٹھے، چاہے وہ کسی طریقے سے پولرائز کرے، پروپیگنڈا کرتے رہیں گے. آگے فرمایا مرتد کا مسئلہ بھی سن لو. وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. کہ جو تم میں سے مرتد ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد دین چھوڑ دے، اپنے دین سے پھر جائے اور اس حال میں ملے کہ وہ کافر ہو، یعنی اب وہ ایمان نہیں لایا، واپس اسی کفر کی حالت میں گیا، اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کے اعمال دنیا میں بھی اکارت ہو گئے، آخرت میں بھی اکارت ہو. نعوذ باللہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو ساتھ میں نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے نکاح کو توڑنے کے لیے کسی جج یا قاضی کے فیصلے کی ضرورت نہیں ہے. نکاح اپنے آپ ٹوٹ گیا، ختم. پھر جو مرتد ہوا اب وہ وراثت سے بھی محروم، یعنی اب جس کا اس کو وارث بننا تھا اب نہیں بن سکے گا. بیٹا تھا تو باپ کی وراثت نہیں ملے گی، ایسے اوپر تھا آگے پیچھے تھا، کوئی بھی وراثت میں حصہ بن رہا تھا، وراثت نہیں ملے گی. اور اگر یہ اسی حالت میں مر گیا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اور نہیں اس کا جنازہ پڑھا جائے گا. اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا نقصان ہو. اسی طرح یہ مسئلہ بھی سمجھ لے کہ اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کر یہودی ہو گیا یا عیسائی ہو گیا، کرسچن ہو گیا، تو اس کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا بھی جائز نہیں ہے. اگر مسلمان ہو کے تھا پھر چھوڑ کے کرسچن یا یہودی ہوا، برخلاف جو پہلے ہی سے یہودی ہے یا عیسائی ہے، اور اگر وہ قاعدے کے مطابق ذبح کرے اور اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے. آج کل کے کرسچن نہیں جو ابن اللہ، اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، یا یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایسے نہیں. جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے، اگر وہ قاعدے کے مطابق ذبح کرے تو ان کے ہاتھ کا ذبیحہ جائز. اسی طرح اصل عیسائی یا یہودی عورت ہے تو قاعدے اور شرائط کے مطابق اس کے ساتھ نکاح جائز ہے، کیونکہ وہ کتابی ہے، اللہ کی کتاب کو ماننے والی ہے. لیکن میں نے وہی کہا کہ عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، کہ اللہ کو اللہ مانتے ہو، نبی کو اللہ کا بیٹا نہ سمجھتے ہو. لیکن اگر کوئی مسلمان عورت تھی پھر مرتد ہوئی، عیسائی مذہب قبول کیا، اب اس سے نکاح جائز نہیں، کیونکہ مرتد ہونے کے بعد دنیا کے سارے احکام اس سے اٹھ گئے. اور آخرت کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھی سب ضائع ہو گئی. حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک فرماتے ہیں کہ اگر وہ مرتد ہو گیا، اب سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، واپس اسلام میں آ گیا، تو اب اس نے جو نیکیاں اسلام کی حالت میں کی تھی ان کا ثواب اس کو نہیں ملے گا. پہلا سب کچھ ختم. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب وہ مسلمان تھا اور اس نے حج کیا تھا، مرتد ہو گیا تو حج تو باطل ہو گیا. اب اس نے سچے دل سے توبہ کی، اس کے بعد وہ مالدار ہو گیا تو اسے نئے سرے سے حج کرنا پڑے. تو یاد رکھنا، اگر منہ سے کلمہ کفر نکل گیا آدمی مرتد ہو جاتا، اس کے لیے سین کی ضرورت نہیں ہے، کلمہ کفر نکلنا کافی ہے. اور مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آدمی واضح طور پر کہے کہ میں عیسائی ہو گیا، میں یہودی ہو گیا، میں سکھ بن گیا، میں ہندو بن گیا. نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے واضح طور پر کہے. کوئی ایسا لفظ کلمہ کفر اس نے منہ سے نکال دیا، بات ختم. کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں ہو رہی ہے، یا کوئی کام ایسا کر دیا جو کفر والا ہے. فقہائے کرام نے یہ صراحت فرمائی کہ ایک آدمی کسی کو کہتا ہے کہ بھائی آؤ نماز پڑھ لو،
اس لیے ڈر بھی لگتا ہے. جو ایک دم دور ہو نا اس سے کہنے سے ڈر بھی لگتا ہے کہ آؤ بھائی نماز پڑھ لو. وہ جواب میں کہتا ہے نماز میں کیا پڑھا ہے, نماز پڑھنے سے کیا ملے گا. اتنے الفاظ کہنے سے وہ نکل گیا, کافر ہو گیا, مرتد ہو گیا. آئے بڑا نمازی پڑھنے والا, بولے نماز, بڑا حاجی نمازی بن کے گھوم رہا ہے. کتنے کہتے ہیں پہلی نیکیاں سب برباد, نکاح ٹوٹ گیا. کسی کو آپ نے کہا بھائی روزہ رکھ لے, وہ کہے روزے میں کیا پڑھا ہے, بس کافی ہے اتنا الفاظ, کیونکہ روزے کا انکار کر رہا ہے وہ, اور انکار ایمان سے نکال دے گا. پہلی نیکیاں سب برباد, نکاح ٹوٹ گیا. کسی کو کہا بھائی داڑھی رکھ لو, اس نے کہا داڑھی میں کیا رکھا ہے. ایک آپ رکھو نہیں, ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن آپ نے اس کا انکار ہی کر دیا. آپ نے اس کو ایک حقارت کی نظر سے دیکھا. وہ کہتا ہے بڑے دیکھے داڑھیوں والے, بڑا ملا بنا پھرتا ہے, مرتد ہو گیا. یا یوں کہا کہ آ بھائی قرآن کا فیصلہ مان لے, کہتے آؤ قرآن کے مطابق فیصلہ کرے. اور وہ کہے قرآن کیا ہوتا ہے, اللہ رسول کو بیچ میں مت لاؤ, یہ کیا ہوتا ہے, الفاظ کہے مرتد ہو گئے. اور یہ ایسے الفاظ ہیں جو روزانہ ہمارے معاشرے میں چلتے رہتے, نکل جاتا ہے آدمی ایمان سے. اسی واسطے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے کہ ہر مہینے اپنا نکاح تازہ کرتے رہا کرو, تاکہ جو اولاد پیدا ہو وہ کم سے کم وہ تو حرامی نہ ہو. اور وہ اس کا طریقہ کار کیا ہے, کسی مولانا کو بلانے کی ضرورت نہیں, چل رہے, کیونکہ کب کیا غصے میں کیا بول دیا کس کو کیا پتا. گھر میں بیٹھے, بیوی نے کہا میں نے اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیا, آپ نے کہا قبول کیا, ہو گیا. تجدید کرتے رہا کرو. ہر مہینے توبہ کر کے نئے سرے سے نکاح ہونا چاہیے. اور حضرت شامی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا دور نہیں ہے. اب ہمارا زمانہ تو توبہ توبہ کہاں نکل گیا, انہوں نے اپنے زمانے میں کہا تھا. اور چھوٹے چھوٹے بچے ایسی گالیاں نکالتے ہیں کہ آدمی دنگ رہ جاتا ہے. آپ نے کہاں پتہ نہیں چلتا انہوں نے کہاں سنی ہے. ایسے الفاظ بولتے, پتہ نہیں کہاں سے سنے. ایسی چیزیں بولتے ہیں شریعت کے بارے میں, دین کے بارے میں, پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سنی. کوئی تربیت کرنے والا ہے کہ نہیں ہے. اب یہاں سے نکلو وہاں تک, بیک روڈ چلیے, کہاں چڑھیے, کان بند کرنے پڑتے کبھی کبھی. اور یہ سارا نتیجہ ہوتا ہے گھر میں ماں باپ جو گالیوں کے بہترین خوبصورت ملفوظات نکالتے ہیں نا, یہ اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں, تو مرتد ہونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے سر پر سینگ لگ جائے. اچھا بھلا آدمی ہوتا ہے اور جملہ نکلا بات ختم ہو جاتی. اس لیے صبح شام کلمے کے ساتھ بھی اپنا ایمان تازہ کرتے رہا کرو. تو فرماتے کہ جو دین سے پھر گیا اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ, یہ ہے دوزخ والے, اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے, کبھی بھی دوزخ سے نکلنا نصیب نہیں ہو. اور یاد رکھو دوزخ کی زندگی اور جنت کی ہمیشہ کی زندگی آج ہم نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہے لمیٹیڈ, 100 سال, 1000 سال, 1500 سال. وہاں ایسا نہیں ہے, وہاں کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی ہے. اور کبھی بھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہماری سمجھ میں نہیں آتی. جنتی کے واسطے خوشیاں ختم نہیں ہوگی, دوزخیوں کے لیے تکلیفیں ختم نہیں ہوگی. اب اگلی آیت سے پہلے سمجھ لیجئے کہ ابھی میں نے جو پچھلی آیت کے بارے میں بتایا کہ عبداللہ ابن جہش کی قیادت میں جنہوں نے اللہ کے راستے میں کفار کا مقابلہ کیا, ان کو اس بات کی تسلی تو ہو گئی کہ ان مہینوں میں لڑائی بھی بری ہے اور دوسری کارروائیاں بھی بری ہے, مسجد حرام سے روکنا, اسلام سے روکنا. لیکن ہم نے جو لڑائی لڑی ہے اس کا ہمیں کوئی ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا وہم دور کیا کہ تمہیں ثواب ملے گا. فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ, وہ لوگ جو ایمان لے آئے, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کی, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں. کیوں؟ ان کو اجر ملے گا کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا. غلط فہمی کا شکار ہوئے تھے. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ جمادی الاخری کا 30واں دن ہے, مگر تھی 1 رجب. انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا, تو
تو ان کو اللہ اس کا ثواب عطا فرمائے گا. واللہ غفور الرحیم. اور جو غلطی انجانے میں ہوتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیتا. اور جان بوجھ کر بھی کرے اور سچے دل سے توبہ بھی کر لے وہ بھی اللہ معاف فرما دیتا. تو فرمائے یہ تمہاری غلطی واقعتاً غلطی تھی لیکن تھی انجانے میں، تمہیں اجر ملے گا. اللہ تمہیں بخشے گا بھی. اور کفار کو اعتراض کا کوئی حق نہیں کہ وہ ان مہینوں میں تمہارے کاموں سے بڑے بڑے گناہ کے کام کرتے. انہیں اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کرتے. تو یہ سورۃ البقرہ کی 2 آیتیں تھیں، 217 اور 218. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.